اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل نفس ما علیہا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ طارق میں ارشاد فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہوں، یعنی کرامن اور کاتبین فرشتے ہر انسان پر نگہبان ہیں۔ اور رب نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو آدمی غور کرے وہ کس چیز سے بنایا گیا۔ خلقا من ماء دافق، جست کرتے پانی سے انسان بنایا گیا۔ اور رب نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، رب نے فرمایا جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے، یعنی مرد عورت کے نطفے سے جو رحم میں مل کر ایک ہو جاتا ہے، یعنی مرد کی پشت سے اور عورت کے سینے کے مقام سے نکلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سینے کے مقام سے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں دونوں چھاتیوں کے درمیان سے بھی کہا جاتا ہے۔ منی انسان کے تمام جسم سے برآمد ہوتی ہے، اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے، اور عورت کے بدن کے اگلے حصے کی بہت سی رگوں سے جو سینے کے مقام پر ہیں وہاں سے نازل ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں مقام کا ذکر ارشاد فرمایا گیا۔ اور سورہ طارق میں رب نے فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اس کے واپس لے جانے پر قادر ہے۔ اور رب نے فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ اور رب نے سورہ طارق میں ارشاد فرمایا آسمان کی قسم جس سے پانی اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے۔ اور رب نے ارشاد فرمایا انہو لقول فصل وہو بالہزل، رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے۔ اور رب نے فرمایا بے شک مشرک اپنا داؤ چلتے ہیں اور رب اپنی تدبیر فرماتا ہے، اور مشرکوں کو ڈھیل دو اور انہیں مہلت دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اس قرآن کے علاوہ ادھر ادھر سے ہدایت تلاش کی، اللہ اسے خود گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ما منع بالقرآن من استحل محارما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے قرآن کی حرام کردہ شے چیز کو دنیا میں اپنے اوپر حلال کر لیا، قیامت میں یہ نہیں مانا جائے گا کہ اس کا ایمان قرآن پر تھا۔ اللہ اکبر۔ ناجین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں امت کی قرآن چھوڑنے کی شکایت کریں گے۔ اس کا ذکر سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے عرض کریں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل سمجھا۔ اللہ اکبر۔ سورہ زخرف میں بھی رب نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 44 میں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے نصیحت ہے، اور اے لوگو ان قریب تم سے اس قرآن پر سوال ہوگا کہ قرآن سے تمہارا کتنا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والقرآن حجتاً او علیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ۔ ناجین، آج اکثر لوگ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں سمجھتے، اور جب قرآن ختم ہو جاتا ہے تو قرآن کے آخری صفحے میں لکھی اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ آج اس دعا کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ بھی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری
اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار اس قرآن کے ذریعے ہماری قبر کی دہشت دور فرما دے اور اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرما دے. اور ہم رب سے دعا کرتے ہیں وَجْعَلْ لِي اماموں و نوروں و خودوں و رحمتوں. اور ہم رب سے دعا عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت بنا دے. اور رب سے عرض کرتے ہیں اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت. اور رب سے ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ ساری باتیں مجھے یاد دلا دے جو میں بھول چکا ہوں، اور مجھے سکھا دے جو میں نہیں جانتا. اور ہم رب سے عرض کرتے ہیں وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْ لِي حُجَّةً یا رب العالمین. ہم رب سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں رات دن تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور یہ جہاں کے رب اس قرآن کو ہمارے لیے گواہ اور دلیل بنا دے. ہم رب سے یہ دعا کرتے ہیں. ناظرین، جو لوگ صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، وہ لوگ رب کی بارگاہ میں ان پڑھ ہیں. اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 میں ہے. رب نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. رب نے ارشاد فرمایا اور ان میں کچھ ان پڑھ وہ لوگ ہیں جو کتاب قرآن کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لیتے ہیں. ایسے لوگ اپنے من گڑنت اور نرے گمان پر ہیں. یعنی جو انسان صرف قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے ترجمہ تفسیر کو نہ سمجھے وہ رب کی بارگاہ میں ان پڑھ ہے. استغفر اللہ. چینل فالو کریں، ویڈیو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.